a concept or existence? یہ سوال ہوا ہے کہ از اللہ اے کانسیپٹ اور ایگزسٹنس. خاتون حضرات، سوال اس کو یوں کر لیے کہ خدا وجود ہے یا خیال ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو میں 70 سال کا نہ ہو گیا ہوتا اس سوال کے. I put at least 8 long years. کسی سوال کو چیک کرنے کے 2 طریقے ہوتے، اور اس میں سب سے بڑا طریقہ وہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا جب وہ جان رہے تھے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، میں آزاد ہوں کہ نہیں ہوں. تو بڑا آسان میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی ڈیٹا موجود ہو تو اس کو پرکھ لیا جائے. اتفاق سے لاجیکل پازیٹیوسٹ یہ کہتے تھے کہ خدا کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اس لیے وہ جو چیز سینس کے ڈیٹا میں نہیں آتی وہ نان سینس ہے. سو موسٹلی ڈینائل کے خدا کے نہ ہونے کے 2 دعوے بڑھے گئے، ایک نیو ڈاروینین نے کیا اور ایک لاجیکل پازیٹیوسٹ نے کیا. اور ان کا خیال یہ ہے چونکہ خدا کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور چونکہ انسان خود بخود ایک ایسی تخلیق ہے جو تخلیق کے قابل بھی ہے، اس لیے خدا کا کوئی ایسا تاثر ہمارے پاس نہیں. خاتون حضرات، مگر میں نے ابھی بہت ساری آیات آپ کو سنائی تھی. خدا کا ڈیٹا ہے. خدا کا ڈیٹا یہ ہے جو آپ کے پاس ہر گھر میں موجود ہے. یہ 360 یا 400 صفحوں کی کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. حیرانی کی بات ہے کہ آپ کا خیال کبھی اس بات پہ نہیں گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی ایک شرط ہونی چاہیے. شرط یہ ہے کہ if man makes one mistake or rather 1,000 mistake still remains a man. اگر ایک انسان 1000 غلطی بھی کرے تو انسان رہتا ہے. اللہ اگر ایک غلطی بھی کرے تو اللہ نہیں رہتا. تو یہ 350 صفحوں کی کتاب، 400 صفحوں کی کتاب، یہ قرآن حکیم آپ کو صرف تھوڑی سی زحمت کرنی ہے کہ اس میں سے ایک غلطی ڈھونڈنی ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے آزاد، چھٹی سے چھٹی، پھر آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. اگر قرآن غلط ہے تو دعویٰ خدا غلط ہے، دعویٰ خدا غلط ہے تو خدا ہے ہی کوئی نہیں. سو ایزی. مگر میں نے آپ سے کہا نا 70 برس ہو گئے اسی خلاق کو پر کرتے ہوئے، ایک غلطی ڈھونڈتے ہوئے. ایک غلطی قرآن میں ڈھونڈ. میں اس کا کوئی خاص ہمدرد نہیں تھا. کون انسان ہے جو اپنی آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے گا؟ If I can be free without God, should I be a slave with God? کون انسان ہے جو اپنی آزادی پہ غلامی کو ترجیح دیتا؟ کاش کہ غلطی مل جاتی میں آج بھی آزاد ہوتا. مگر میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ there is no such scope. جب ہم دیکھتے ہیں مجھے اس کے وجود سے کوئی غرض ہے. وجود تو اس کا اتنا ہے ہی نہیں کہ میں اس پہ غور کروں. ذرا غور تو کرو. اگر میں اس کے سائزز کو نہیں دیکھتا، مجھے تو اس کی ان صفات کو دیکھنا. ذرا دیکھو قیامت کا دن ہے، بے شمار لوگ کھڑے ہوئے ہیں زمین پر، زمین چپٹی ہو چکی ہے. تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کیا یہ آ کے کہتا ہے کہ میں ساری طرف سے آؤں گا؟ نہیں. وہ تو کہتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، جوک در جوک ملائکہ اترنے شروع ہو جائے. اللہ کے عرش کے گرد ملائکہ چکر لگے. کوئی اگر غور کرو تو یہ یورپ والے ہیں بڑے کائیاں، انہوں نے اس تصور پہ فلمیں بنائی ہوئی کہ دم پوری کائنات کے اوپر ایک بڑی سی اڑن تشتری آگے کھڑی ہوگی، پھر دروازے کھلے، کوئی ہتھیار اس پہ کام نہیں کرتا، آواز آتی ہے کہ انا رب العالمین، کہ میں ہی تو تمہارا رب ہوں. یا جیسے موسیٰ کو، مگر اللہ نے کی مرضی کہ چھوٹی سی جھاڑی سی آگ نکل رہی ہے تو موسیٰ کو آواز آتی ہے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پاک ہے تیرا رب. وہ اپنی کسی علامت سے نمودار ہو سکتا. اور خداوند کریم کو ہم کسی پیٹرن میں قید نہیں کرتے. وہ آسمانوں کے بیچ میں آسمان سے اتر رہا ہے اور ملائکہ اس کے ارد گرد ہے. آواز آتی ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملک کس کا؟ بتاؤ آج کس کا ملک ہے یہ؟ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ ہی تو ہے ایک اکیلا قہر و جبر والا. حاضر حضرات، اللہ نامی ہو تو بھی اللہ کی طرح کا وجود ممکن.
میں آپ کو بتاؤں سائنٹیفکلی اگر ہماری طرح کی کوئی اور ایسی آبادی ہوتی جہاں انسان آباد ہوتے، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے، ہم سے زیادہ پروگریس کر گئے ہوتے، اور ان کا ایک ہیڈ بلا شرکت غیر ہوتا، تو وہ ہمیں ایز اے ٹیسٹ مخلوق یہاں زمین پہ پیدا کر رہا ہوتا، اور ہماری لیبارٹری پہ ہر چیز فکس ہوتی، کیمرے لگے ہوتے جو نظر نہیں ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے جو دکھائی نہیں دے رہے، تو یقین جانو ہم اسی کو اللہ سمجھتے، مگر ہم پتہ ہے کیوں اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں؟ اللہ تو 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، کھرب ستاروں پہ پتہ نہیں کیسی مخلوق ہو سکتے ہیں جو انسانوں کو ڈائریکٹ کرے، تباہ کرے، زندہ کرے، مگر ہم اللہ کو اس لیے قرآن کی وجہ سے اللہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ خدا ایک ہی ہے، کائنات میں کوئی فساد نہیں ہے، everything is moving in the natural way, so there is one and only one God، اور کتاب سچی اور قرآن ناقابل تنسیخ کتاب، ہر زمانے پہ حکمران۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شرع کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرع کو تمہاری مجبوری ہے؟ باقی بھی تو امتیں دیتے ہیں نا، سارے کانسٹیٹیوشن کس لیے ہوتے ہیں؟ so that their people should live more free, more comfortably, more peacefully۔ اللہ نے بھی تمہیں دنیا پر رہنے کا ایک سیاسی نظام دیا جسے تم شرع کہتے ہو، یہ وہ نظام ہے جو تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، یہ وہ نظام ہے جو انصاف کی حکومت قائم کر۔ نہیں ماننا تو نہ مانو، اللہ کی کون سی اساس؟ کبھی آج تک قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ تمہاری نماز اور تمہارے روزے اسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے، پڑھو تو تمہیں فائدہ، نہ پڑھو تو تمہیں نقصان۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، خدا کو ایک چیز سے غرض ضرور ہے، وہ تمہاری نیات ہیں، فیصلے نیات پہ دیے جاتے ہیں۔ کیا تم درون باطن جھانکتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، کیا تم اس قرآنی آیت کے مصداق ہو جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حل تری علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ میں نے تمہیں ایسی حالت سے اٹھایا کہ تم کوئی شاعر نہیں تھے، پھر میں نے تمہیں نطفہ مخلوط سے پیدا کیا، پھر چاہا کہ آزماؤں، جو چیز میں نے تمہیں دی ہے اس کے لیے آزماؤں، لنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں سماعت دی، بصارت دی، اور آخر میں عقل دی، اور عقل کا ایک مقصد رکھا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ یہ ماننے اور نہ ماننے والا، یہ چاہنے اور نہ چاہنے والا، یہ کون سی عقل ہو؟ یہ وہی عقل ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ ایک امانت کوئی اٹھا لے، بوجھ بڑا ہے مگر یہ کوئی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، مگر ہوا کیا؟ سارے ڈر گئے، خوف زدہ ہو۔ جنت نظر آ رہی تھی انعام میں، مگر دوزخ کا رزق کون لیتا؟ مگر انسان انہ کان ظلوما جہولا، ایسا بے بصر تھا، ایسی تیزی میں آیا، سلطنت ملتی دیکھی، حکومت ملتی دیکھی۔ آج آپ دیکھ لو، کرپشن مشہور ہے، ہر دوسرے دن اسی طاقت کے لیے کبھی ایک سیاسی پارٹی چلی جاتی، کبھی دوسری۔ ہم حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہیں، یا اللہ ان کو عقل نہیں ہے؟ مگر پتہ لگا کہ ہوس انسان جو ہے اس کا سب سے بڑا پہلو اقتدار ہے۔ یہ ٹریجڈی پہلے بھی پیش آ چکی ہے، کسی نے حوصلہ ہی نہیں کیا اٹھانے کا۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، انسان نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے سرداری ملتی ہے، غرور ذات ملتا ہے، ایگو سینٹرسٹی ملتی ہے، مجھے طاقت ملتی ہے، میں دوسروں کا حکمران ہوں۔ انسان کو اللہ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، ظالم ہے، جاہل ہے۔ بظاہر اس نے جس چیز کو خوشگوار سمجھا ہے وہی اس کی بربادی کا باعث بنی، جس چیز کو نگلیکٹ کیا ہے وہی بہتر تھا۔ چاہتا تو اس وقت امانت عقل و شعور سے گریز کرتا، چاہتا تو کسی پتھر پہ جمی ہوئی کائی کی طرح بہا ارب سال گزار دیتا، چاہتا تو کسی جانور کی طرح بے شعور ہو کے
احساس ثواب و گناہ سے نکل جاتا، مگر موصوف کو بادشاہ بننے کا شوق، حکمران بننے کا شوق، سردار بننے کا شوق، یہ سارے کا سارا جو کہ نا مرارا کاش کے مادر نزادے، اے کاش مجھے ماں نہ جنتی تو میں بھی اس مصیبت میں نہ پڑتا، یہ سارا سراب تصور، وہ اس لیے خدا نے کہا وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، حیات دنیا ہے کیا؟ صرف متاع غرور ہے، شوش آئی ہے بس، شوشا پیچھے سارے مارے گئے، سارے مارے۔ اور اب ہمیں سوال کا جواب اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب وہاں جا کے جواب دینا۔ زندگی گزار دی، وقت گزار دیا، بھول بھلائیاں سے آگے نکل گئے، سوال پیدا ہوتا ہے آگے جا کے من ربوں کا، اے تفریح کرنے والے، اے دنیا سے اتنے مشغول گزرنے والے، جس چیز کے لیے عقل دی تھی اس کا بھی سراغ ڈھونڈا کہ نہیں؟ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ بس پھر بڑے فالتو شالتو سوال جواب، کوئی کہے گا یاد آتا تھا، کسی نے کہا تھا، مولوی خیر دین نے بتایا تھا، یہ سارے آئیں گے سارے، مگر اگر دل و دماغ کی ایک لمحہ بھی یقینیت قائم نہ رہی تو اللہ فرمائے گا میرے بندے نے جھوٹ کہا۔ چلو اس گیلیکسی کو لے چلو جہاں اونٹوں کی گردنوں کے برابر شعلے بھڑکتے ہیں، جہاں آفات ہیں، زکوم ہے، جی تو وہاں بھی لے گا، مرنے نہیں دے گا وہاں اللہ میں آپ کو، جی تو وہاں بھی آپ لوگے، مگر اس سے پہلے یہ سوال حل کر ہی لو۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، زندگی میں ایک آدھ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ دو، آسان ہو جائے گا جواب دینا، ہو سکتا آٹومیٹک ہی نکل ہے، تم چاہو نہ چاہو پوچھے من ربوں کا کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس قصہ ختم، وہ گئی گیلیکسی، جنت ہی جنت، آپ کا بحران ختم ہو جائے گا۔